السلام علیکم ویورز، آج کا مختلف خبریں بیانات ہیں. خبریں کیا، ہمارے یہاں بیانات ہی ہوتے ہیں. پہلا بیان ہے مریم جونیئر، چھوٹی نکی مریم، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا. وہ فرماتی ہیں جی کہ عمران خان ملک کو تہس نہس کر کے امریکی سازش کے بیانیے سے دستبردار نہیں ہو سکتے، ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. بھائی تیش نہیش کتنا آپ نے تاتاری تو حملہ آور نہیں، وہ تو اب آئے ہیں پی ڈی ایم اور یہ لمبا نہیں رکیں گے. اللہ نہ کرے ملک تیش نہیش ہو. محاورہ ہے کہ شکل پیڑی ہو تو گل ہی چنگی کر لوں، تو اس کو میں ترمیم کرتا ہوں کہ شکل اچھی ہو تو بات بھی اچھی کرو. یہ تیش نہیش نہیں ہوا. کہ ٹھیک ہے کہ آپ جیسی پارٹیز مسلسل لگاتار جو اختیار تھا، اقتدار تھا، اس نے اس ملک کی چولیں ہلا دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب میں لگاتار کہہ رہا ہوں تو ذہن میں رکھیں کہ چاہے گھٹیا ڈیموکریسی ہو پاکستان جیسی، جو اپوزیشن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں گورنمنٹ ان ویٹنگ. تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو باقی دو محاورے سن لیں. یہ جو ہے نا کہ بھگتنا پڑے گا. ایک محاورہ ہے چے پدی کا شوربہ. پدی دیکھی ہوگی آپ نے، کبھی اندازہ لگائیں اس کا کیا شوربہ ہوتا ہوگا. دوسرا محاورہ ہے ذات کی کوڑ کلی شتیروں کو جپے. یہ محاورے میں نے نہیں بنائے، اس لیے ان باتوں کو ذرا دھیان میں رکھیں. بات کرتے وقت سوچ لیا کریں. آپ جتنے بھی رہ گئے ہیں جو لگے پھر رہے ہیں منڈی میں، یہ چھوٹے چھوٹے پریشر گروپس، تو ان سب کو اس آدمی نے بالکل سب سے چھوٹی انگلی کے ساتھ باندھ کے وہ گھسیٹے پھر رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کی ڈٹائی بھارا اپنے عروج پہ ہے، اللہ سے قائم رکھیں. اچھا، پشاور سے کہتی ہیں جی بطور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے موجودہ کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان، حکومت اور عمران خان کے درمیان پل کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. دیکھو بیٹا، ادا نہیں کر رہے، ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادا کر رہے ہیں اس جملے کا کچھ اور مطلب ہے. ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک مختلف سچویشن ہے. دوسری بات میں آپ کو شیئر کروں آپ کے ساتھ کہ وہ بڑے ڈاکٹر عارف علوی ٹاپ ٹو ٹو اے جینٹلمین، ایک انتہائی نفیس آدمی ہے، ریزنیبل آدمی ہے. اور جتنا اس کا زور لگے گا وہ پوری ڈیفینیٹلی اس بات کی کوشش کریں گے. اور ہو جانا چاہیے اس طرح کا کوئی معاملہ. اس کی وجہ زندگی میں بڑے سے بڑا معاملہ ختم کہاں ہوتا ہے؟ مکالمے پہ. دو عظیم جنگیں دیکھ لے، بایزید یلدرم اور امیر تیمور کا مارکا کتنا بڑا تھا. اخیر کیا ہے؟ اخیر بیٹھتے ہی وہ کر لو، وہ کر رہے ہیں. اگر نفیس آدمی ہیں، ریزنیبل آدمی ہیں، اور بہت بیلنسڈ قسم کے. بیسیکلی تو ہی از اے ڈینٹسٹ. تو تربیت ایک ڈاکٹر کی جس طرح کی ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں. تو اللہ کرے وہ اس میں کامیاب ہوں. لیکن یہ کہ اور کس نظر سے دیکھتے ہیں، ظاہر ہے آپ ہوگے، میں ہوں گا، کوئی ہو، جس آدمی کو تھوڑی سی بھی سینس ہوگی وہ اس کو ظاہر ہے اچھی نظر سے دیکھے. یہ اس دورے کے علاوہ بھی اگر بات کریں، صرف دورہ ہی نہیں، پاکستان میں اس وقت انتخابات. پہلے میں ایک بات آپ سے شیئر کر لوں، عرض کر دوں. میں پاکستان کی ڈیموکریسی کو بہت بڑا فراڈ سمجھتا ہوں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، سراب ہے. لیکن ہے تو اس کا ایک بنیادی تقاضا کیا ہے؟ شام ڈیموکریسی بھی ہو، گھٹیا جعلی فراڈ ڈیموکریسی بھی ہو، تو بہرحال الیکشن اس کی سپائن، ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. تو یہ صرف اسی طرح کی غیر یقینی پن نہیں، بہت قسم کی غیر یقینی پن کا یہ علاج ہوگا. کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بھاگ رہے ہیں؟
یہ 13-14 کا جو جتھوں کا، یہ تو عمران کو جتھا کہتے ہیں نا، جتھے تو یہ ہیں، ان میں سے اب کو پولیٹیکل پارٹی تو رہ نہیں گئی، یہ جتھے ہیں مقامی قسم کے ادھر ادھر کے. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اف دے آر کانفیڈنٹ، اگر ان کے پلے کچھ ہے تو کرا دیں اسٹریٹ، چونکہ ان کو پتہ ہے ان کا حشر نشر ہو جائے گا، ان کے ساتھ بہت برا ہوگا، اسی لیے یہ بھاگ رہے ہیں. باقی رہ گیا یہ ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے، ٹوٹل ریزن یہ نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کی صورتحال غیر یقینی سیاسی صورت، پاکستان کی یقینی کب رہی ہے؟ تو تاریخ میں میرا خیال ہے وہ چند مہینے ہی ایسے ہوں گے. غیر یقینی پر نہیں رہا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے تو اس کو اسی طرح دیکھا ہے. وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، باقی ان کے اور 1001 پرابلمس ہوں گے. تو دنیا ری شیپ ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو، ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس ایک وجہ سے ایم بی ایس کا دورہ منسوخ یا پوسٹ پون کہہ لیں، ملتوی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے یہ جتنی بھی ہو غیر یقینی پن، فراڈ ہے. اس کی سیکیورٹی کا وہ لیول وہ ہوگا، ان کی اپنی سیکیورٹی ہوگی پاکستانی اداروں کی، کہ وہ ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. ایک ریزن ہو سکتی، ٹوٹل یہ نہیں ہو سکتی، میری عقل نہیں مانتی.